پچھلے سال دیکھیں تو آپ رپورٹ دیکھیں، گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ پاکستان سے کتنے نوجوان چلے گئے ہیں روزگار کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوگا بلکہ، کہ کسی بھی ملک کے لیے نوجوان یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ پچھلے سال غالباً 14 لاکھ نوجوان اس ملک سے چلے گئے ہیں روزگار کے سلسلے میں، کہ یہاں پر روزگار نہیں ہے۔ یار ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، انٹر کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی۔ بی اے کیے ہوئے لڑکے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سویپر کی نوکری مل جائے۔ یعنی ملک کے حالات اتنا آپ نے اسٹیج کے اوپر لا کر کھڑے کر دیے ہیں، اب پھر دوبارہ تر و تازہ ہونے کے لیے آ گئے ہیں کہ ابھی ہمیں ووٹ چاہیے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے اٹلی کے اندر آج سے 6 مہینے پہلے ایک کشتی ڈوبی تھی، کئی 100 لوگ اس کے اندر مر گئے، نوجوان جو یہاں سے ملک سے نکلے تھے اپنے روزگار کے سلسلے میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی اپنی زندگی کو خطرے کے اندر ڈال کر اپنے والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو، بچوں کو، بیوی کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتے۔ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ان کو لے کر جاتی ہیں، تو ان کو مجبور کس نے کیا؟ ہمارے سیاستدانوں نے۔ سیدھی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، لیکن حقیقت ہی ہے، ان کی لگ جاتی ہیں عیاشیاں، ان کے لگ جاتے ہیں مزے۔ یہ جب ووٹ جیت جاتے ہیں، انتخابات جیت جاتے ہیں، ان کے مزے، عوام چاہے جو کچھ کرے کرتی رہے، عوام نے جہاں مرنا ہے مرے، ان کی عیاشیاں پوری ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتانا کہ سیاسی جدی پشتی سیاستیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ میرا اپنا جو آبائی حلقہ ہے، آبائی حلقے کے اندر ایک ہی گھر میں 6 بندے کھڑے ہوئے ہیں انتخابات لڑنے کے لیے، 6 بندے۔ پہلے باپ نے انتخابات لڑے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر بیٹا کھڑا ہوا، پھر بیٹے کی بیٹی کھڑی ہوئی، اس کی زوجہ بھی کھڑی ہوئی، پھر اس کا بھائی بھی کھڑا ہوا، پھر اس بھائی کی بیگم بھی کھڑی ہو گئی، اور ان کی والدہ بھی۔ ایک ہی گھر کے اندر 6-7 بندے انتخاب لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں سے ہماری سیٹ بچ جائے، ہم تاکہ عیاشی کے اندر رہیں، لگے ہوئے مزے کے اندر، موج کے اندر، اور عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ آتے ہیں طرح طرح کے، ان کو لولی پاپ دیے اور چلے گئے۔ اور ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں نا، ان کے اندر صرف یہی کلچر ہے کہ وہاں کے جو سیاستدان آتے ہیں نا، گھر پہ آ جائیں، ہمارے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ارے اتنی بڑی ہستی ہے۔ اب اس بڑی ہستی کو بنایا بھی تو تم نے تھا۔ اس بڑی ہستی کو جو آج اس کو پراڈو ملی ہوئی ہے، جو اس کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جو اس کو عیاشی ملی ہوئی ہے، اس کو بنایا بھی تو تم نے تھا۔ اور وہ آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ آ کے جھوٹے وعدے دے آتے ہیں، ان کو گلیاں بنوا دیں گے، گلیوں کے اندر ان کو سولنگ لگا دیں گے، نالیاں بنوا دیں گے، خوش ہے وہاں۔ بس یہی ہے بھائی۔ ان سے پوچھیں تعلیم کا کیا کیا تم نے، ان سے پوچھیں ہاسپٹل کا کیا کیا، ہاسپٹل کتنے اچھے کیے، ہاسپٹل کے نظام کس طرح تم نے مینج کیا، ان سے پوچھیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اب ووٹ ہو رہے ہیں تو سارے نئے تازے ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں۔ جیسے انتخابات میں وہ بولتے ہیں میں تجھے پکڑوں گا، میں تجھے پکڑوں گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ عوام بے وقوف بن رہی ہے۔ ہم سے تو بنگلہ دیش بھی اچھا ہے یار، دیکھیں بنگلہ دیش کتنی ترقی پر جا رہا ہے۔ اچھا بنگلہ دیش تو چھوڑیں، افغانستان کو دیکھ لیں، ابھی افغانستان بھی ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ تو 77 سالوں سے سیاستدانوں نے بے وقوفی بنایا ہے۔ حقیقت یہی ہے، سیدھی بات یہی ہے۔ انڈیا کا پرائم منسٹر آن ریکارڈ اس کا بیان موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو پاکستان کو کیا ہم چھیڑیں، پاکستان کے ہم کیا کریں، ان کو مرنے دیں اپنی موت، یہ خود ہی مر رہے ہیں، ہم کیا ان کو چھیڑیں۔ اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کس اسٹیج کے اوپر ہے۔